السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو حدیث پڑھوں گا یہ ہے جمعہ کے آداب و فضائل۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو ذرا توجہ سے سننا ہے۔ حضرت نبیشہ حضلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها۔ اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: یقیناً مسلمان جمعہ کے دن جب غسل کرے پھر مسجد میں جائے، کسی نمازی کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اگر وہ دیکھے کہ امام خطبہ کے لیے نہیں آیا تو جس قدر ہو سکے قضا نماز، سنت، نفل، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے جب تک امام نہیں آتا وہ قضا نماز پڑھ لیں اور سنت بھی پڑھ لیں، پھر اگر ٹائم مل جائے تو نفل بھی پڑھ لیں، نماز پڑھے۔ اور اگر امام موجود ہو تو بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے یہاں تک کہ امام خطبہ و نماز جمعہ مکمل کر لے۔ اگر اس جمعہ اس کے تمام گناہ معاف نہ بھی ہوئے تو اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگر نہ ہوئے تو پھر اگلے جمعے تک، یعنی کہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ ہم جو گناہ کریں گے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت زیادہ کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اس حدیث مبارک سے متعدد باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کر کے مسجد میں حاضر ہونا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر جانا۔ نمبر 2، کسی بھی دن مسلمانوں کو اذیت دینا گناہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں جا کے تو ان کو اذیت دینا، نہیں، یہ یعنی کہ مسجد میں جاتے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے راستہ نہیں ہوتا، کبھی اس کو دھکا لگایا، کبھی اس کو ادھر کیا، مجھے آگے جانے دو، تو اس چیز سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ باقی جو بات ہے وہی ہے، کسی بھی دن مسلمانوں کو اذیت دینا گناہ ہے۔ کبھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ خصوصاً جمعہ کے دن مسجد میں اپنے کسی قول یا فعل سے دوسرے کو ایذا دینا سخت گناہ ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 3، سنن نوافل کی ادائیگی خطبہ جمعہ سے پہلے کرنی چاہیے۔ جب خطبے کا آغاز ہو جائے تو خاص صورتوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 4، آداب ملحوظ رکھ کر جمعہ ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ ورنہ
کم از کم ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔